بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کا سجدے سے انکار۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اور ہم نے حضرت آدم سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بشاہت میں ٹھہرے اور جہاں سے چاہیں رزق کھائیں، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس درخت کے قریب گئے یعنی اسے کھا لیا تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور اس جنت سے جس میں وہ تھے نکلوا کر ہی چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس بشاخت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور ان کی غلطی معاف فرما دی، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس بشاخت سے اتر جاؤ، بس میری طرف سے تمہارے پاس یہی ہدایات ہے تو اس پر چلنا، اور جو میری ہدایات پر چلیں گے تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے اور میری آیت کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذوالجلال نے فرمایا، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا آدم ہو جا، اور پھر یہ آدم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پس جب میں اس کو پورے طور پر تیار کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس آدم کے لیے سجدے میں گرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند مرتبے والا ہے؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو اس جنت سے نکل جا اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، اس دن تک مجھے ڈھیل دے دے جس دن کو لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو معلوم دن تک مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، اب مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، لیکن ان میں سے تیرے مخلص بندے کہ وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے اور میں سچ بات ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں لوگوں سے جہنم بھر دوں گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے کنارہ کش ہو گیا۔ وہ اپنی فطرتی حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کے اندر سرکشی اور جوش ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے اور جن آگ کے شعلوں سے، اور آدم جس مٹی سے پیدا ہوا اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔